کیا استاد بننے کے لیے علم کافی ہے؟ اگر آپ اس علم کو عمل میں لانے اور آگے پہنچانے کی مہارت نہیں رکھتے، اس کا آرٹ آپ کو نہیں آتا، تو آپ استاد نہیں بن سکتے۔ تعلیم اور تعلم کے عمل میں دونوں کے لیے کچھ ضروری اوصاف ہونے چاہیے۔ مثالی استاد وہی ہو سکتا ہے جو علم کو احسن طریقے پر آگے سکھا سکے۔ یہاں پہ میں علم حاصل کرنے والے 3 لوگوں کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ علم حاصل کرنے والے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو علم صرف اپنے لیے لیتے ہیں، علم چونکہ زندگی بھی ہے، وہ اس کو لیتے ہیں اور خود زندہ ہو جاتے ہیں، مگر کسی دوسرے کو وہ دینا پسند نہیں کرتے یا ان کو آرٹ نہیں آتا، یہ کہہ لیجیے۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود لے کر عمل تو نہیں کرتے مگر دوسروں کو دے دیتے ہیں، اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ان 3 میں سے استاد وہی ہے جو بہترین درجے پر ہے، اور بہترین درجہ اس میں کون سا ہے؟ تیسرا درجہ۔ تیسرا درجہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اسی میں علم کی زندگی ہے۔ اگر جو علم آپ آگے نہیں سکھا پاتے، وہ ایک خاص ٹائم لمٹ تک ہی زندہ رہ سکتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ ایسا علم فوت ہو جاتا ہے۔ تو استاد اگر چاہتا ہے کہ اس کا علم زندہ رہے تو وہ اس کو کیسے زندہ رکھ سکتا ہے؟ اس کے 2 طریقے ہیں، ایک خود عمل کر کے اور دوسرا دوسروں کو پہنچا کے، لیکن اس کے لیے مہارت کی ضرورت ہے۔ ایک بیج کی مثال دینا چاہوں گی کہ ایک بیج کو جب ایک خاص اسپیسیفک ٹائم فریم کے اندر سو نہیں کیا جاتا، اس کو اگایا نہیں جاتا، تو اس کو گھن کھا جاتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی استاد کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا علم ایک خاص ٹائم فریم کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس بیج کو آپ اسی ٹائم فریم میں بو دیں، اس کو اگا دیں، تو وہ ایک فائدے کی چیز بن جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے، ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، زمین کو زرخیز بناتا ہے، بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، گرو کرتا ہے، اور ایک فائدے کی چیز بن جاتا ہے۔ ایسا ہی کردار استاد کا ہوتا ہے کہ وہ مہارت کا استعمال کر کے فائدے کی چیز بن جائے۔ اچھا، سیکھنے سکھانے کے اس عمل میں میرے خیال میں 2 عناصر بہت اہم ہیں، تعلیم اور تعلم۔ تعلم خود سیکھنا اور تعلیم آگے پہنچانا۔ اس میں نمبر 1 جو ذریعہ ہے علم پہنچانے کا ذریعہ، یعنی کہ استاد خود، اس کی ذات، اس کی شخصیت، اس کا نفس، اس کی ذات سے متعلق ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور نمبر 2 جس کو آپ سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک میڈیم ہے اور ایک جو اس سے سیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو طلباء کے ساتھ معاملہ، ٹھیک ہے، نمبر 1 سمجھ لیں ٹیچرز، ان کی پرسنالٹی، اور پھر نمبر 2 ٹیچرز کا اپنے شاگردوں کے ساتھ معاملہ، ان کی ڈیلنگز۔ تو مثالی استاد بننے کے لیے سب سے زیادہ اپنی ذات پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ ذریعہ بہترین نہیں ہوگا، سب سے اچھا نہیں ہوگا، آپ کا زیور بنانے کا مولڈ اچھا نہیں ہوگا، زیور اچھا نہیں بنے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کے جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں وہ آپ کو کبھی مل ہی نہیں سکتے، خوبصورت چیز تیار ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یاد رکھیے کہ شاگرد اپنے استاد کے عکس پر ہوتے ہیں، جیسا استاد ویسا شاگرد۔ اور اگر آپ کو کسی قسم کی شکایت اپنے اسٹوڈنٹ سے ہو رہی ہے تو وہ آپ کے لیے آئی اوپنر ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو سکھایا ہے، آپ نے اس کے اندر نالج امپارٹ کیا ہے، کہیں آپ میں تو کوئی کمی نہیں۔ یہ بار بار آپ کو ایک بہترین استاد، ایک مثالی استاد اپنا نگران خود ہوتا ہے۔ تو ابھی اس میں معلم کی ذات میں 2 چیزیں آتی ہیں، اس کی پرسنالٹی کے حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ اس کی اندرونی ذات اور اس کی بیرونی ذات۔ اچھا، ابھی میں نے اس کی اندرونی ذات کا پہلے ذکر کیا ہے، اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ دراصل اندرونی ذات آپ کی جتنی اسٹرانگ ہوگی، آپ کی جو بیرونی ذات کے ضروری عوامل ہیں وہ آٹومیٹیکلی وہ آپ میں آئیں گے۔ اگر آپ میں صدق ہے، ٹروتھفل ہیں، آپ اپنے پیشن، آپ کے اندر پیشن ہے، آپ کے اندر سچائی ہے اپنے پروفیشن کے ساتھ، اور آپ کے اندر دیانت داری ہے، تو ایمان ہے، کنوکشن ہے، اخلاص ہے، اور
اپنے کام کے ساتھ آپ سنسیئر ہیں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ آپ محنتی نہ رہیں، آپ میں استقامت نہ آئے، آپ میں کمٹمنٹ نہ آپ اپنی پوری کر سکیں. تو یہ ساری انر جو آپ کی ذات ہے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی آپ گرومنگ کریں، اس کو اپنے آپ کو سیلف ٹریننگ کریں. استاد تواضع اختیار کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ بچہ تو بالکل را ہے، وہ اس کو آپ نے گروم کرنا ہے، آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن اگر آپ ہی جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جائیں تو پھر آپ اپنے پروفیشن سے انصاف کیسے کر سکتے ہیں؟ تو استاد کی اندرونی ذات میں کسی قسم کا جھول کبھی بھی بیریبل نہیں ہے. اس میں دراصل دیکھیں نا، باقی پروفیشن بڑائی جو ہے وہ گڑائی کر رہا ہوتا ہے، گڑائی کر رہا ہوتا ہے، لکڑی کی تراش رہا ہوتا ہے نا، اپنی مرضی کا رنگ اس کو شیپ دے رہا ہوتا ہے، اور لوہار جو ہے لوہے کو کی گڑائی کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح استاد جو ہے وہ انسانوں کے اوپر کام کر رہا، ان کی روحوں کی گڑائی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو اگر آپ اس کو انصاف کے ساتھ فلفل نہیں کرتے تو آپ خود کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. یہاں پہ سب اس کو جج کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں سٹینڈ کر سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو، وہ کیا علامہ اقبال کا شعر ہر سکول کی دیوار پہ کہیں نہ کہیں لکھا نظر آ جاتا ہے، لیکن اس کا ڈیپ ڈاؤن میسج وہ کم ہی لوگ اس کو سمجھتے ہوں گے. وہ کیا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو امامت کون کروا رہا ہوتا ہے؟ امامت لیڈر، اس وقت وہ ایک لیڈر ہوتا ہے، جو امام ہے وہ لیڈر ہے. تو یہ تین چیزیں آپ میں کیا؟ صداقت، عدالت. جب یہ دونوں چیزیں آپ میں صدق آ جاتا ہے، اپنے انصاف پسندی آ جاتی ہے، تو آپ میں بہادری، شجاعت کا عنصر خود ہی آ جاتا ہے. تو ایک لیڈر کی، ایک استاد بھی ایک لیڈر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ ساری کوالٹیز ہونی چاہیے. بیرونی طور پر یعنی جو اس کی آؤٹر پرسنالٹی ہے، اس میں اخلاق کے جتنے بھی بہترین ٹریٹس ہیں وہ سب آ جاتے ہیں. جب تک ہماری اصلاح اور اخلاقی درستگی نہیں ہوگی تو اس کام کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس میں جو آؤٹر پرسنالٹی، اس میں ایک بہترین استاد ہمیشہ استقامت کے ساتھ کام لیتا ہے، ہر حال میں اپنی کمٹمنٹ کو پورا کر رہا ہوتا ہے، اندرونی چیلنجز کو وہ فیس کرتا ہے. اور میرے خیال میں جو اگر آپ اندرونی چیلنجز کو آپ اوور کم کر لیتے ہیں، ایک کریجیس وے میں اس کو آپ جھیل لیتے ہیں، تو آپ کے جو آؤٹر چیلنجز ہیں وہ آٹومیٹکلی دور ہو جاتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں، اگر آپ اساتذہ ہیں الحمدللہ، اگر آپ اس چیز کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں، کہاں کہاں آپ میں استقامت کی کمی ہوتی ہے، کہاں آپ کا ارادہ کمزور پڑتا ہے. مطلب کیا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی ذاتی ضرورت کے لیے غیر حاضر ہو جاتے ہیں، ایبسنٹ ہو جاتی ہیں نا ٹیچرز. تو وہ بالکل اس وقت وہ امیجن نہیں کرتی کہ ایک ہمارے نہ جانے سے، ایک مائنر سے کام ذاتی ضرورت کے لیے ایک چھٹی کر لینے سے ایک طالب علم کا، ایک انسٹیٹیوٹ کا کتنا نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو پریارٹائز کرنے کی ضرورت، پلان کرنے کی ضرورت ہے. یہ کام آپ دن کے کسی اور اوقات میں بھی کر سکتے ہیں. سم ٹائمز ہوتی ہیں ایسی مجبوریاں، وہ اسکول اور اسکول مینجمنٹ وہ سب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس چیز کو، لیکن آپ پھر اپنی ڈیوٹیز کو اسائن کر کے جائیے اپنی کولیگس کے ساتھ، کسی کے ساتھ، تاکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ جس وقت کلاس میں ٹیچر کے نہ جانے سے وہ رل رہے ہوتے ہیں وہ نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو یہ درد ایک ٹیچر کے دل میں ضرور ہونا چاہیے. تو یہ اگر اس کے اندر ہو تو، اور جن ٹیچرز کے اندر ہوتا ہے وہ جھلک جاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی کمٹمنٹ سے پھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک استقامت کی کمی ہے. معمولی وجوہات کی بنا پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ہم کوئٹ کر جاتے ہیں، جاب چھوڑ جاتے ہیں. یہاں پہ گرمی لگ رہی ہے، اس کلاس کے بچے بڑے نالائق ہیں، بڑے بدتمیز ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. تو ایک استاد کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ گروم کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک بچے کی زندگی بنا رہا ہوتا ہے، اس کی روح کی صنعت گیری، اس کی روح کو بنا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس میں ٹیچرز کو بہت اسٹیڈ فاسٹ ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ سب رویے تب ہوتے ہیں جب ہم استقامت اختیار نہیں کرتے. ہم کیوں بور ہو کر بہانے تلاشنے لگتے ہیں؟ ارادے کی کمزوری. ابھی میں نے بتایا کہ دراصل ارادہ کیوں کمزور ہو جاتا ہے.
استقامت کیوں کم پڑ جاتی ہے؟ ہم اپنے ہی نفس کے ہاتھوں ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. جیسے کہ چھٹی، میرا دل نہیں چاہ رہا، آج میں گھر میں آرام کروں گی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے نفس کی ایک کیا تھی، اختراع ہی کہوں گی، لیکن اس اختراع میں آ کے آپ اپنے رستے سے ڈی ٹریک ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ اب، اور اس کا حل کیا ہے کہ آپ اپنے اس وقت کی خواہش جو تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، بعد میں چاہے وہ آپ کو پشیمانی اور شرمندگی میں ڈال جائے. ٹھیک ہے، آپ چھٹی کر لیں تھوڑی دیر بعد، کیوں ہو میں نے کیا کیا. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں اس کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس کا حل یہ ہے کہ آپ خواہش نفس پر عمل کرنے سے ڈیلے سے کام لیں. وہ تھوڑی دیر کا وہ آتا ہے نا آپ کے اوپر، ایک سمجھے کہ اوپر ڈومیننس ہوتی ہے اس خواہش کی تھوڑی دیر کے لیے. تو آپ کمیٹڈ ہو جائیں کہ جب بھی کوئی ایسا خیال، جیسے فار ایگزامپل آپ نے لیکچر تیار کرنا تھا، آپ بیٹھے، ساتھ ہی آپ کے دل میں آیا کہ میں پہلے چائے پی لوں. آپ چائے پی کے پھر تیار کریں گے، چائے پی لی، پھر میں اپنا فون نہ دیکھ لوں کسی کا میسج آیا ہوگا. مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. تو آپ پرائرٹائز کریں کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں. آپ اپنے ان کاموں کو، چائے پینا، یہ روٹین کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن آپ کا لیکچر تیار کرنا چائے پینے سے، فون دیکھنے سے کہیں زیادہ اہم ہے آپ کے پروفیشن کے لیے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ یہاں پہ الحمدللہ سب مسلمز ہیں، اور مسلمان نہ بھی ہوں تو بھی ایک خوف خدا جو ہے، خشیت الہی، وہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے پہ اکساتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ٹیچر یا جس بھی آپ حیثیت میں ہیں، حالی ٹیچر کی حیثیت سے ذمہ داری کی بات نہیں میں کروں گی، اگر آپ میں امانت داری ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس بھی حیثیت میں رکھا ہے، چاہے وہ آپ ماں ہیں، بیوی ہیں، بیٹی ہیں، آپ کسی بھی حالت میں ہیں، کسی بھی سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہے، آپ اس کو امانت داری کے ساتھ اگر اس کو کرتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ ذمہ داری اس کے آٹومیٹیکلی آتی ہے. آپ محنتی ہو جاتے ہیں. ایک آنیسٹ ٹیچر آلویز محنتی ہوتا ہے. لوہے کو تپایا جاتا ہے فولاد بنانے کے لیے، کیوں بلا؟ اس کو شیپ دینے کے لیے اس کی پیورسٹ فارم سامنے آتی ہے. تو آپ بھی جب تک محنت، مشقت کی بٹی میں جب تک پکتے نہیں تو آپ کے اندر کی ٹریننگ نہیں ہوتی. آپ کا میل کچیل وہیں جمع رہتا ہے، تو اس کو صاف کرنا ضروری ہے. تو استاد سیکھتا ہے ٹریننگ سے، محنت سے، اس کی اسکل بڑھتی ہے تو اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. اس میں آپ ہمیشہ انٹرسٹ رکھیں اپنی پرسنل گرومنگ میں. ٹھیک ہے، ہر وقت ایک اچھا استاد ہر وقت طالب علم ہوتا ہے، چاہے وہ جتنا ہی پڑھ لکھ جائے، اس کی جتنی ہی اس میں اسکل آ جائے. تو جب تک آپ خود لے نہیں رہے مسلسل، آپ کسی کو دے نہیں سکتے اس کوالٹی کا. تو پرسنل ڈیولپمنٹ علم کے حوالے سے بہت ضروری ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دل پر قرآن پاک نازل کیا گیا، ان کو ایک دعا سکھائی گئی تھی، ربی زدنی علما. مطلب ایک نبی ہو کے، ایک لرنڈ ون ہو کے ان کو یہ دعا، ربی زدنی علما، میرے علم میں اضافہ کرنا. تو وہ کیا بس ایک ٹائم کے لیے تھی، وہ ساری زندگی اس کو پڑھتے رہے. تو یہ استاد جو ہے وہ ایور گرین ہوتا ہے، وہ بلندی کی طرف بڑھتا ہے اور پھلتا پھولتا رہتا ہے، نئے نئے علوم سیکھتا ہے، اس میں اس کی عمر کی قید نہیں آتی. حضرت عمر کا قول یہاں پہ میں کوٹ کرنا چاہوں گی. انہوں نے کہا، سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو. اور اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، امام مالک نے آگے سے اس کو کوٹ کیا کہ اس کے بعد بھی علم حاصل کرو. ٹھیک ہے، تو کوئی لمٹ نہیں ہے. اور جس کے 2 دن ایک جیسے گزر گئے، سمجھو کہ وہ کس میں ہے؟ دھوکے میں ہے. کیوں بھلا؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بس سب ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ میں کوئی امپروومنٹ نہیں لاتا. تو یہ ضروری ہے. ابھی احساس ذمہ داری کی بات ہو رہی تھی، تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری ذات تک اگر وہ ہم نہ کریں، اس کا نقصان، اس کا فائدہ وہ ہماری ذات تک ہوتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ آپ کے فرائض ایسے ہیں وہ آپ نہ کریں تو وہ اس کا اجتماعی نقصان یا فائدہ ہوتا ہے. تو ذمہ داری کو پورا کرنا امانت ہے. امانت دراصل کیا ہوتی ہے؟
تھوڑا پلیز لاؤڈ حفاظت کرنا کسی چیز کی یہ کہا آپ خود دے نہیں رہے مسلسل آپ کسی کو دے نہیں سکتے اس کوالٹی کا. ہاں تو اسٹوڈنٹ کا حق ہے کہ اور آپ کا فرض ہے کہ آپ اس میں کسی قسم کی کوتاہی کیے بغیر اپنے پوٹینشیل کے بیسٹ پہ جا کے اس کو دیں, اپنا بیسٹ اس کو دیں. اور آپ اپنا پوٹینشیل جانتے ہیں, اگر آپ نے اس میں کوئی کمی کی تو آپ جواب دہ ہیں اللہ کے آگے, اس معاشرے کے آگے. تو حق, ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حق ادا نہ کرنے والا قیامت کے دن اوندے منہ دوزخ میں ڈالا جائے گا. تو دوزخ میں جانا کوئی بھی پسند نہیں کرتا, لیکن اس کی قیمت کیا ہے, اس سے بچنے کی قیمت کیا ہے, وہ بھی کوئی پورا کرنے کو تیار نہیں. تو پھر آپ اس کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ایک اور میں قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم کوٹ کر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امانت, یہ جو دیانتداری, جو امانت نہیں پوری کرتا اس کو کیا کہتے ہیں, خائن, خیانت کرنے والا. تو ہر خیانت کرنے والا اپنی خیانت کی ہوئی چیز کے ساتھ روز قیامت سب کے سامنے آئے گا. اس کا بدلہ اس کو پورا دیا جائے گا, اس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. تو حالی چیزوں کی امانت نہیں ہے, آپ کے فرائض کی, آپ کے کاموں کی, ان سب کی امانت ہے. تو یہ صرف بحیثیت استاد یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہی, یہ آپ کو میں نے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بھی حیثیت میں رکھا ہے یہ ساری باتیں اس پہ اپلائی ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ استاد کیسا ہوتا ہے, محبت کرنے والا, اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھنے والا. مثالی استاد اپنے مشن سے اور اپنے کام سے اور اس کے انجام سے, دونوں سے, صرف کام سے نہیں, اس کے انجام سے, کہ آپ ایٹ دی اینڈ آپ نے کیا کیا, آپ نے اس بچے کو دیا کیا. تو اور اپنے رب سے محبت کرنے والا. تو جب تک مشنری اسپرٹ ٹیچرز کے اندر نہ ہو تو یکطرفہ طور پر اسٹوڈنٹس کی محبت آپ کے اندر نہ ہو تو آپ صحیح معنوں میں سکھا ہی نہیں سکتے. کیونکہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے آپ کو روز کوئی نہ کوئی پریشانی, کوئی نہ کوئی مشکل پہنچے گی. اس کے لیے آپ مینٹلی پریپیئرڈ رہیں, کیونکہ وہ سیکھے ہوئے نہیں ہیں, انہوں نے سیکھنا ہے, اور سیکھنا بھی آپ سے ہے. اگر آپ اپنا نیگیٹو رویہ اس کے ساتھ روا رکھتے ہیں, کوتاہیاں کرتے ہیں, تو بچے تو آپ کی باڈی لینگویج سے بھی سیکھتے ہیں. آپ بے شک زبان سے اس کو کوئی برا درس نہ دیں, لیکن اگر آپ اپنی باڈی لینگویج سے دے رہے ہیں, اپنے فرائض میں کوتاہیوں سے دے رہے ہیں, تو اس کا نقصان اس بچے کو اور اس کی وہ لرننگ غلط آپ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. دراصل آج کل کے ٹیچرز, میجورٹی آف ٹیچرز اپنے کام کو بوجھ سمجھ کر کرتے ہیں. اگر آپ اس کو بوجھ سمجھنے کی بجائے اس کو آپ محبت اپنے دل میں پیدا کر کے کریں, تو آپ کو کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی جینوئن ریزن بھی آپ کو بہانہ نہیں لگے گا. اور سب سے پہلی بات, آپ ہمارے اسلام میں بھی کیا ہے کہ آپ ظاہرداری پر معاملہ کیجیے. اگر بچے نے آپ کو کوئی ریزن, یا کسی بڑے نے, کسی مطلب آپ کے ریلیٹیوز ہیں, کسی نے بھی آپ کو کوئی ریزن دی ہے, بھلے آپ کو لگے یہ جھوٹی ہے یا سچی ہے, آپ اس پہ یقین کیجیے. آپ کسی بچے کے اوپر کیا تاثر چھوڑتے ہیں جب آپ اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, وہ زندگی میں کبھی بھی ٹرسٹ کرنا نہیں سیکھے گا. تو یہی تو میں عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہر جو یہاں پہ ٹیچر ہے وہ کتنا بڑا امانت دار ہے, کتنا بڑا وہ امین ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں پہ آپ کی امانت داری کے جذبے میں کمی آتی ہے, یہ سارے مسئلے وہیں پہ شروع ہو جاتے ہیں. تو اپنی آنیسٹی کو ہر وقت قائم رکھیے, ہر وقت. تو محبت جب تک نہیں ہوتی تب یہ ایسی سچویشن ہوتی ہے جو ابھی مس نے بتائی. لیکن اگر محبت ہو تو وہ ساری رحمت, شفقت, نرمی اور وہ ساری کوالٹیز جو صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں وہ آپ سب میں آنے شروع ہو جائیں. ایک اس میں ایک اور چیز ابھی جو ذکر ہو رہا تھا کہ ان کو اسٹک کا یوز کیا جاتا ہے یا ان کو ذہنی کرب میں مبتلا کیا جاتا ہے. تو حلم کیا ہے؟ بردباری, حوصلہ مند ہونا, برداشت کرنے والا ہونا, شاگردوں کی شکایت, ان کی شکایت کو ہندہ پیشانی سے قبول کرنے والا ہونا, اور
ان سے اچھا گمان رکھنے، حسن ظن رکھنے والا، غلطیوں سے درگزر کرنے والا، چشم پوشی کرنے والا اور جلد خفا نہ ہونے والا. تو یہاں پہ میں یہی کہوں گی کہ ہر ٹیچر جو گھر سے اٹھ کے آ کے اپنے اوپر لیبل لگوا لے ٹیچر کا، تو وہ ٹیچر نہیں ہے، پھر وہ تو کسائی ہو گیا. تو ابھی کہا کہ انسانوں کے اوپر کام ہو رہا تھا، ان کی آپ تربیت کر رہے ہوتے ہیں. بچے جنہوں نے بڑے ہو کے ہمارے ملک کی باغ ڈور سنبھال لی، وہ اس قابل نہیں ہوں گے. وہ صرف کورس کی حد تک اور نصاب کی حد تک نہیں، ان کی جو ٹریننگ ہے، ان کے رویے ہیں، وہ آپ بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اچھا استاد کبھی بھی اپنے اسٹوڈنٹس کی غلطیوں کو برسر عام ڈسکس نہیں کرتا، ان کا مذاق نہیں اڑاتا. تو چھوٹی چھوٹی بات پر وہ آپے سے باہر نہیں ہوتا. اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کے کرنے والی ہیں، اور آئی تھنک کہ آپ کو اس میں پوائنٹس لینے چاہیے، کیونکہ یہ بہت مائنر ہیں جن کو ہم اگنور کرتے ہیں. لیکن آپ کرنے کے کام، اس میں آپ ہیڈنگ دے کے کرنے کے کام، تو آپ آگے لکھ دیں کہ میں نے آج سے آپے سے باہر نہیں ہونا، آج سے میں اپنے اسٹوڈنٹس کی ہر غلطی کو برداشت کروں گی ایک احسن طریقے کے ساتھ. استاد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ فرم رہے، اپنی کلاس کا ڈسپلن قائم رکھے، مگر نفرت اور غصے کے ساتھ نہیں. اگر غصہ آپ کو، جو کہ بالکل ایک فطری عمل ہے، لیکن اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو اس میں بھی ایک استاد کے اندر اتنی اسکل ہونی چاہیے کہ وہ اس کو اوور کم کرے اور اس کی لمٹ رکھے، ایک لمٹ رکھے. یہ نہیں کہ آپ کو غصہ آیا اور آپ نے ڈنڈے برسانے، تھپڑ برسانے، یا اپنے برے الفاظ کی یلغار شروع کر دی. تو یہ ایک انسانیت والا رویہ نہیں ہے. تو ایک اچھا ٹیچر جو ہے وہ انسان دوست ہوتا ہے، وہ ان سب چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ میرے یہ الفاظ، یہ میرے تیر کسی کے دل پہ اور اس کی زندگی پہ اور اس کی سیلف رسپیکٹ پہ کیسے اثر انداز ہوں گے. تو اگر آپ کو غصہ آتا ہے، باقی بہت آتا ہے، بچے کنٹرول نہیں ہو پاتے، تو اس میں آپ سزاؤں کے اور آپ ٹیکٹس دیکھ سکتے ہیں. آپ ضروری نہیں کہ بچے کے اوپر ڈنڈا برسائیں، آپ اس کی جو سیلف اسٹیم ہے اس کو لیٹ ڈاؤن کریں. بلکہ استاد جو ہے وہ تو بچے کی سیلف اسٹیم کو بوسٹ کرتا ہے. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بچے کو اگر اس کا ٹیسٹ فار ایگزامپل نہیں ہو رہا، یا اس کا کوئی رویے کا مسئلہ ہے، تو آپ اس کو کوئی اصلاحی سزا دے سکتے ہیں. جیسے اگر اس کا ٹیسٹ ٹھیک نہیں، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اسکول میں ہی رہ کے تم اس کی تیاری دوبارہ کرو اور مجھے اس کو آج اگین ٹیسٹ دو. ٹھیک ہے، تو یہ ریپیٹیشن سے سیکھتا ہے. اگر بچے نے ہوم ورک نہیں کیا، اس کو کہیں اسکول میں ہی 2 دفعہ اس کو کر لے، ایک کی بجائے بچے لرننگ سیکھ لیں گے، ان کی ڈکٹیشن ٹھیک ہو جائے گی، ان کی رائٹنگ ٹھیک ہو جائے گی. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو مار سے کیا ہوتا ہے اس وقت، فار ٹائم بینگ تو آپ کو کوئی فائدہ ہو جائے گا، بچہ وہ دب جاتا ہے. لیکن گھر جا کے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہو جائے گا، اپنی لائف میں کیا سیکھے گا، اور اس کے علاوہ آپ کیسے ٹیچر، آپ کی فیم کیسی ہوگی. تو اپنے اسٹوڈنٹس کی قدر کیجئے کہ آپ کو وہ ایک موقع دے رہے ہیں. آپ علم جو پہنچاتے ہیں وہ صدقہ جاریہ ہے، تو آپ کو وہ ایک موقع دے رہے ہیں. آپ کی بھی سیکھنے سکھانے کے ماحول میں تربیت ہو رہی ہے، آپ کو بھی بقا مل رہی ہے. تو یہ سب چیزیں سوچنے والی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نرمی کی بات ہو رہی ہے نا، قرآن پاک میں آیا کہ نرم ہو بنایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر آپ نرم ہو نہ ہوتے، تند ہو اور سخت مزاج ہوتے، تو لوگ آپ سے چھٹ جاتے. تو یہی بات ہے کہ اگر آپ تند ہو جائے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، آپ نرمی کے ساتھ، حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ معاملہ نہ کریں، تو ایک فورموسٹ جو پرابلم آئے گی بچے کی پرسنالٹی کو آپ خراب کر رہے ہیں، اور دوسرا آپ اپنے آپ کو ایک اچھا انسان ثابت نہیں کر پا رہے. تو یہ سب چیزیں آتی ہیں. عموماً یہی طنز، پنشمنٹ اور یوز آف اسٹک یہ ہوتا ہے. تو یہ بالکل کلاس سے نکال دینا، یہ سب چیزیں بچے کو بہت خراب کرتی ہیں. اس کے علاوہ استاد ہر کام تنظیم کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ، منظم طریقے سے کرتا ہے. اور ایک اچھا استاد کبھی بھی وداؤٹ پریپریشن اپنی کلاس میں نہیں جاتا.
چاہے وہ اس کی علمی پریپریشن ہو، چاہے اس کی ذہنی، جذباتی، آپ کی جسمانی تیاری، تو اپنی انرجیز کو سیو کیا کریں، یکسو رہا کریں کلاس میں جانے سے پہلے، فضول لغویات میں غیبت چغلی سے بچا کیجیے، اسپیشلی کلاس میں جانے سے پہلے، کیونکہ یہ سب چیزیں آپ کے مائنڈ کی جو آپ کا پیس ہے، مائنڈ کا پیس، وہ اس کو شیٹر کر دیتی ہیں، خراب کر دیتی ہیں. تو آپ گھریلو پریشانیوں کو باہر رکھ کے آئیے، سب کاموں کو پلان کر کے اور اس کی ڈائریکشن کو متعین کر کے پھر کلاس میں جائیں کہ کون سا کام پہلے آئے گا، کون سا کام آپ اپنے پرائم ٹائم میں کریں گے. جو سب سے اہم کام ہے اس کو اپنے پرائم ٹائم میں کیجیے، اور اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کیجیے. صرف کلاس کا، اسکول کا تو ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، آپ کی ذاتی ایکٹیویٹیز کے لیے، استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ پرائرٹائز کرے اپنی کاموں کو کہ کون سے کام سب سے اہم ہیں، ان کو اس ٹائم میں کیجیے جب آپ فریش ہوں، نہ کہ تھکے ماندے. آپ اپنا لیکچر تیار کریں گے تو آپ کا لیکچر بھی تھکا ماندہ ہی ہوگا. تو جب تک کاموں میں ترتیب اور سوچوں میں ترتیب نہیں ہوتی، ریزننگ اور لاجک نہیں آتی، سننے والے سیٹسفائی نہیں ہو سکتے آپ سے. تو جیسے وہ ایک دھاگا جب الجھ جاتا ہے تو اس کا آپ اگر سرا پکڑ لیں تو وہ آسانی سے انٹائی ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ الجھتے ہی رہیں تو پھر الجھتے ہی رہیں گے. اور مثالی استاد، بہترین استاد کیا ہوتا ہے؟ انوویٹر ہوتا ہے. انوویٹر مطلب نئے نئے آئیڈیاز وہ لے کے آتا ہے، کریٹیو ہوتا ہے، ٹیکنیکل ہوتا ہے. اور انوویٹو وہی ہوگا جو اپنے کام کے ساتھ سچا ہوگا، اس کو ڈیو ٹائم دے گا، اخلاص والا ہوگا. نئے زمانے کے تقاضے اور ضروریات اس کو نئی نئی چیزیں سیکھنے کی طرف لے کے جائیں گی، اور وہ بدلتے حالات کے ساتھ خود کو بدلتا ہے، ایکسپلور کرتا ہے. اور ابھی کسی اٹینڈی نے کہا کہ پرابلم سالونگ ہوتا ہے ٹیچر، تو بالکل ایک ٹیچر پرابلم سالونگ ہوتا ہے. وہ ایوری ڈے کی ایوری ڈے پرابلمس کو، روٹین کی جو پرابلمس آ جاتی ہیں ان کو شور مچائے بغیر، واویلا کیے بغیر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے فار ایگزامپل کلاس میں آپ کو کیا ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں؟ میں آپ سے کچھ کہنا چاہوں گی. ابھی پیچھے کسی ٹیچر نے بولا کہ کلاس میں بورڈ کی طرف نہیں دیکھتے، یا جو ہے وہ کام نہیں کر رہے ہوتے نوٹ بک پہ. تو بیسکلی یہ ٹیچر کی ویکنیس ہے جو کہ ان کو وزٹ نہیں کرتی، ان کو دیکھتی نہیں ہے کہ ایون کہ بیک بینچر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے. یہ ایون اٹ ہیپن ٹو می ود می کہ once I was sick, I couldn't visit in the class, and I gave them test, and and I was satisfied that everybody is doing test. But what happened کہ ایک بچہ جو ہے his notebook was totally blank. تو جب میں نے چیکنگ کے دوران میں نے دیکھا تو میں نے اس کو کال کی، میں نے کہا یہ کیا بات؟ اس نے کہا کہ میم مجھے تو بورڈ کے اوپر سے نظر ہی نہیں آ رہا تھا. تو وہ مجھے ریئلائز ہوا تو کمی تو میرے میں تھی. بالکل کمی تو میرے میں تھی، اس میں تو کمی نہیں تھی. اگر میں اس کو آن دا اسپاٹ پکڑتی اور کہتی یا اس کا پرابلم سالو کرتی تو وہ ٹیسٹ کر لیتا. بالکل. بہت سے بچوں کی جن کی آئی سائٹ ویک ہوتی ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہ ہچکچاہٹ میں وہ شیئر بھی نہیں کر رہے ہوتے ٹیچر کے ساتھ. تو آپ اتنے فرینڈلی بنیے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، کہ وہ اپنے یہ والے مسئلے جو کہ بالکل کلاس میں ارائز ہو رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. اور اس کے علاوہ ایک اچھا استاد ہمیشہ اپنے طالب علم کی ضروریات کا خیال ود ان کلاس اس کے باہر بھی اس کا خیال رکھتا ہے. بالکل. اور بہترین استاد، ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہ امام ہوتا ہے، مطلب وہ لیڈر ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہمبلنس بھی ہوتی ہے. ایک لیڈر اور ہمبلنس، یہ دونوں کو بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. تو ہر شاگرد سے اس کی حیثیت اور اس کی قابلیت کی بنا پر معاملہ کرنا. کامیاب استاد کون ہے؟ جو شاگردوں کے مزاج کی رعایت کرے، ان کے کیلیبر کے مطابق ان سے معاملہ کرے. اور بالکل آغاز میں نے بات کہی تھی کہ اچھا استاد اور اچھا انسان، دراصل اچھا انسان ہی ایک اچھا استاد ہو سکتا ہے. تو وہ اپنا محاسبہ خود، اپنا نگران خود ہوتا ہے، اس کو کسی باہر کے نگران کی ضرورت نہیں ہوتی.
تو بہترین استاد اپنا محاسبہ خود کرتا ہے, اپنا علاج خود کرتا ہے. اگر کہیں کوئی کمی تو نہیں واقع ہو رہی, اگر کلاس میں اس کو ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں مل رہے تو وہ اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ وہ آئی اوپنر ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ کمی کہیں مجھ میں تو نہیں ہے جس کے اثرات بچوں پہ غالب آ رہے ہیں. تو نیت میں احسن طریقے کے ساتھ اپنے فرائض کی انجام دہی کیجیے, اپنے آپ کو خود ہی اکوموڈیٹ کریں, اپنے آپ کو خود ہی ایڈجسٹ کریں. تو خود کو معاف مت کیجیے. اگر کوئی بچہ نہیں کام کرا تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں, تعویلیں مت کریں اور کلیریفیکیشنز مت دیں کہ یہ ہوا, اس بچے نے نہیں کیا, اس بچے کے ساتھ یہ مسئلہ, آپ کے ساتھ مسئلہ ہے دراصل. تو اپنی کوتاہیوں کمیوں کو دور کرنے والا خود بنیں. دراصل تعلیم اور اس تعلم کے عمل میں سب سے, جیسے ایک بزنس میں کسٹمرز سب سے اہم ہوتے ہیں, کیا کچھ نہیں کیا جاتا ان کو خوش کرنے کے لیے کہ کہیں وہ ڈیل نہ چھوڑ جائیں جو آپ ان سے کر رہے ہیں. کیا ان کی خاطر تواضع اور ان کے نقصان سے بچنے کے لیے ان کی قیمتیں تک کم کر دی جاتی ہیں. تو لیکن اگر آپ کا بچہ, آپ کا شاگرد آپ کے اس ناقابل قبول عمل اور کی وجہ سے وہ کوئٹ کر جاتا ہے تو پھر تو کیا یہ آپ کا نقصان نہیں ہے, یہ ہمارا ہی نقصان ہے. تو تعلیم کے کام میں نرمی, رفق, رحمت, شفقت, ان چیزوں کا اختیار کریں. شاگرد کا دراصل قرآن پاک میں ایک سورہ توبہ کی آخری آیت ہے, سیکنڈ لاسٹ آئی تھنک, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو ان کا معاملہ تھا اپنے شاگردوں کے ساتھ, اس میں وہ بتایا گیا ہے کیا کہ شاگردوں کا تکلیف میں پڑنا ان کے لیے گراں تھا. تو ایک اچھے استاد کے لیے شاگرد کا تکلیف میں پڑھنا گراں ہوتا ہے. شاگرد اٹک کے بھی پڑھتا ہے, امتحان کی تکلیف سے بھی گزرتا ہے, تو استاد کو اس سے ہمدردی ہوتی ہے. وہ اس سے انتقام نہیں لے رہا ہوتا بلکہ اس فکر میں مبتلا ہوتا ہے کہ میری کوتاہی کی وجہ سے, اور اگر انہوں نے کام نہ کیا تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گی. تو جو محبت والدین کو اپنے بچے سے ہوتی ہے وہی محبت ایک ٹیچر کو اپنے شاگرد سے ہونی چاہیے. وہ ان کی تربیت میں فکر میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ ان کے علم اور ان کی بہتر زندگی اور ان کی گرومنگ کا حریص ہے. تو یہی وہ 3 چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سورہ توبہ کی آخری آیات میں بتائی گئی ہیں. تو یہ محنت طلب اور مشقت برا کام ہے کیونکہ اس میں اپنی ہستی مارنی پڑتی ہے. مگر جو اپنا آپ نہ گنوا سکے, اپنی ہستی کو نہ مارے, اپنے فائدوں کے لیے کام کرے, اس کا نظریہ صرف پیسہ کمانا ہو, پے لینا ہو, تو استاد اور شاگرد میں وہ بانڈنگ پیدا نہیں ہو سکتی جو کہ ہونی چاہیے. پھر یہ تو ہو گئی, ہم نے بھی انر اینڈ آؤٹر پرسنالٹی ایک ٹیچر کی ڈسکس کی. تو ایک ٹیچر کا دوسرا اس کا پارٹ کہ ایک ٹیچر کا اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیسا اس کا رویہ ہونا چاہیے, اس کا طریقہ تدریس کیسا ہونا چاہیے. تو اس میں سب سے پہلے آپ کی کمیونیکیشن آ جاتی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. بیچ بیچ میں ابھی ہم نے جو پچھلا ابھی ہمارا پارٹ ہوا اس میں اس کو ڈسکس کیا ہے, تو لیکن اس کو بھی فارملی میں اگر ٹائم اجازت دے, تو ٹائم اجازت نہیں دے رہا تو یہ میرے پاس کبھی کافی یہ لمبا وہ ہے ریمیننگ, لیکن آپ دیکھ لیجئے, کوئی اتنا وہ مسئلہ نہیں ہے. اس کو بس میں وائنڈ اپ کر لوں گی پھر موٹا موٹا بتا کے. ٹھیک, کمیونیکیشن کے بھی میتھڈز ہیں. کمیونیکیشن آپ ٹچ کر کے کرتے ہیں, ورڈز کے ساتھ, اپنی لینگویج آپ جو بھی بول رہے ہیں, آپ کا آئی کانٹیکٹ کیسا ہے, آپ کی آواز, کبھی آواز کے اوپر نیچے سے بھی, کبھی غصے سے بولتے ہیں, کبھی پیار سے بولتے ہیں, اور آپ کی باڈی موومنٹ, آپ کی باڈی لینگویج کلاس میں کیسی ہے. بات کو سمجھانا دراصل ٹیچر کا مطمع نظر ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دینا چاہوں گی کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے. مسلسل اور متواتر بولنے سے پرہیز کیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترسیل کے ساتھ, ترسیل کس کو کہتے ہیں, پنچویشن کو, پازز کے ساتھ بولتے تھے. اسپیشلی جب آپ واز کر رہے ہوتے تھے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ان کی آپ کا ٹیچنگ سیشن چل رہا ہوتا تھا, تو آپ ٹھہر ٹھہر کے بولتے تھے. اس کے علاوہ ٹرائی ٹو, اس میں کیا ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے آئیڈیاز کو
ان کی جو وہ ایگزامپلز ہیں کلاس میں ان کی جو پارٹیسپیشن ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کیجئے. اس کے علاوہ اس میں آپ کے اگر آپ کو غصہ بھی آیا ہے تو آپ نیگیٹو ورڈز کو ریپیٹ کرنے سے احتراز کیجئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت جو کہ بہت اہم ہے, وہ امپورٹنٹ انفارمیشن جو تھی اس کو ریپیٹ کیا کرتے تھے اسٹریس دینے کے لیے. تو اس سے ایک میموری اسکل بھی جو بچے لرننگ ہے اس میں ریپٹیشن ایک ٹیکنیک ہے. اس کے علاوہ نان وربل کمیونیکیشن جس میں آپ کی باڈی لینگویج آتی ہے. آپ جب کلاس میں جائیں تو آپ کو ریلیکس نظر آنا چاہیے, آپ کے چہرے پہ اسمائل ہونی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ویلکم کیا کرتے تھے, مرحبا اس کا ورڈ استعمال کرتے تھے, اور وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ ان کی کلاس ان کو السلام علیکم کہے. وہ خود آگے بڑھ کے اسمائلنگ فیس کے ساتھ ان کو ویلکم کرتے تھے. اور آپ کو پیسفل نظر آنا چاہیے. آپ کی تیاری, آپ کی باڈی لینگویج سے آپ کا کانفیڈنس جھلکنا چاہیے. آپ کا آئی کانٹیکٹ بچے کے ساتھ نفرت پہ مبنی نہیں ہونا چاہیے. آپ کا آئی کانٹیکٹ کیسا ہونا چاہیے؟ ہم آنکھوں سے بہت سی باتیں کہہ جاتے ہیں نا, تو پیار بھرا. اور کلاس کی سچویشن کبھی ہم جتاتی نظروں سے دیکھتے ہیں بچوں کو, جیسے کلاس میں ابھی مس نگت نے بات کی تھی کہ وہ آپ کلاس میں چلی نہیں, تو اس میں آپ کو کلاس میں چکر لگانے کی, اس میں آپ کو واک اباؤٹ دی روم, کلاس میں آپ واک کیجیے, اسٹوڈنٹس کی طرف جائیے. اس سے ایک تو کلاس کا ڈسپلن بہتر رہتا ہے, آپ کے بچے اٹینٹیو رہتے ہیں, اور آپ کا ریلیشن ان کے ساتھ زیادہ مضبوط ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بیک ڈیسک میں بچے کیا کر رہے ہیں. تو اچھا ٹیچر کبھی بھی ایک چیئر پہ بیٹھ کے کلاس نہیں لیتا, ہر چند کہ میں بیٹھ کے ہی اس کو کنڈکٹ کرا رہی ہوں. اس کے علاوہ آپ ڈسٹربنگ باڈی موومنٹ مت کیجیے. جیسچرز ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ اسٹوڈنٹس آپ سے اریٹیٹ ہوں. تو اس میں ایک اور تھا کہ آپ اپنی کلاس میں اپنے بچوں کے چہروں کو پڑھیے کہ وہ دراصل کیا کہہ رہے ہیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. کچھ چہرے آپ کو بڑے مصروف نظر آئیں گے, کچھ چہرے آپ کو بورڈم کا شکار نظر آئیں گے, کچھ چہرے اور ان کی آنکھوں کے تاثر ایسے بھی ہوں گے کہ ان کو بالکل کچھ سمجھ نہیں آیا. تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی بات وہ کس طرح سے ایبزارب کر رہے ہیں. تو استاد کو ایسے چہرے میرے خیال میں کلاس میں بہت ضروری ہیں کہ ایسے چہرے استاد کو ڈیٹریکٹ ہونے سے اور ارریلیونٹ بات کرنے سے اور بات کو طول دینے سے بچاتے ہیں. پھر ایک ٹیچر کا رول کیا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو انکریج کرے, ان کو موٹیویٹ کرے. تو اس کے لیے موٹیویشن کے لیے اور انکریجمنٹ کے لیے کیا ہم اسٹریٹجیز اپنا سکتے ہیں کہ آپ اپنے شاگردوں کی تعریف کیجئے, ان کو انکریج کیجئے, اور ہر ایک بچے سے اپنے ورڈز کے ساتھ, اپنی باڈی لینگویج کے ساتھ اظہار کیجئے کہ آپ اس سے ایکسیلنس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. چاہے کہ وہ اتنا اس کا کیلیبر اچھا نہیں ہے, پھر بھی اس کو احساس دیجئے کہ آپ اس سے ہمیشہ کچھ اچھی پرفارمنس ایکسپیکٹ کرتے ہیں. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ طالب علم کوشاں رہتا ہے, کبھی بھی وہ دل چھوڑ کے نہیں بیٹھتا, ہمت نہیں ہارتا. اور کلاس میں آپ چھوٹی چھوٹی کلاس روم جابس بچوں کو دیجئے, جیسے آپ کبھی اپنے پرسنل کام بھی کبھی اس کو آپ کہہ سکتے, جیسے ویسے تو ایسا وہ عموماً اب ہر اسکول میں ایسے فیسلٹیز ہیں, لیکن میرا پین اسٹاف روم میں رہ گیا, جا کے لے کے آؤ. مطلب حالانکہ یہ ٹیچر کی پارٹ پہ ایسی وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے. اور اس کے علاوہ آپ بچوں میں ایک اچھا ان کی موٹیویشن کے لیے اور اس کے پرابلمس کو دور کرنے کے لیے آپ ایکڈیمکس سے ہٹ کے آپ ان کے ساتھ اوپن فارمیٹ فرائیڈیز کو انعقاد کر سکتے ہیں, جیسے بزم ادب کا انعقاد ہے یا کچھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کا انعقاد. اس کے علاوہ استاد تزکیہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور تزکیہ کرنے کے لیے ابھی پیچھے بات ہو رہی تھی کہ بہت آپ کو برداشت چاہیے, ہمت چاہیے, حوصلہ چاہیے, غلطی کو بچے کی ہندا پیشانی سے قبول کرنے کا ہنر آنا چاہیے. تو آپ نے اصلاح کرنی ہے, اس کو چھانٹنا ہے, اس کی برائی جو ہے, اس کی کمی جو ہے اس کو دور کرنا ہے. تو اس کے علاوہ آپ
انکریج کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈنٹس کو انسائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ دا کلاس آپ کچھ نہ کچھ چھوٹے چھوٹے انعامات دے سکتے ہیں. کوئی پینسل دے دی, کوئی کاپی دے دی, اور ایسے 30-40 کی کاپی. ابھی پیچھے یہ بات ہوئی تھی کہ آپ کلاس روم میں پرابلم سالونگ کیسے ہوں, تو ایسے بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ بچے اتنے فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوتے, وہ ان کی اور وہ شیئر بھی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ کیوں نہیں ہے ان کے پاس بک نہیں ہے, کاپی نہیں ہے. تو آپ خود سے اسیس کیجئے اور اس کو وہ پرووائڈ کیجئے. ایک 30-40 کی کاپی سے ایک استاد کی پاکٹ پہ ذرا بھی وہ بوجھ نہیں پڑے گا. اس کے علاوہ اس میں ہے کہ آپ جو سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں بچے کے اندر اس کا پیار انکلکیٹ کریں. اس کو جب تک اس کے ساتھ وہ جذباتی وابستگی نہیں ہوگی اس سبجیکٹ کے ساتھ, اور ٹیچر کا بہت رول ہوتا ہے وہ جذباتی وابستگی پیدا کرنے میں. اس کے علاوہ یہ اس کے جو پرابلمز ہیں کبھی گھریلو ہوتے ہیں, کبھی کلاس روم کے ہوتے ہیں, اس کی کاؤنسلنگ کیجئے, اس کی سیلف اسٹیم کو بوسٹ کیجئے. اس کے علاوہ آپ کیا, ایک ٹیچر کا رول کیسا ہوتا ہے, وہ بچے کے اسٹوڈنٹ کے لرننگ بیریئرز کو ریموو کرتا ہے, چاہے وہ موٹیویشنل بیریئرز ہوں, ایموشنل ہوں, انٹلیکچوئل ہوں, سیلف اسٹیم ہوں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنی کلاس میں بیونڈ جینڈر, اسٹیٹس, ریلیجن اور سوشل بیک گراؤنڈ آپ ایکویلٹی کا معاملہ کرنے والے ہوں سب کے ساتھ. اور ایک اور چیز, اسٹیپ بائی اسٹیپ لرننگ کو انشور کیجئے, کیونکہ بچے یکدم, اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ٹیچنگ ٹیکنیک تھی کہ وہ تدریج کے ساتھ انہوں نے ایک پیغام پھیلایا. اور یہ بھی کہنا نہیں بھولوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا موسٹ سکسیزفل ٹیچر ہیں اور رہیں گے. تو تدریج کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ, کیا ان کا وہ طریقہ تھا کہ پہلے وہ اجمالی ذکر کیا, مطلب انٹروڈکشن دیتے تھے, پھر تعارف سے وہ ڈیٹیلز کی طرف جاتے تھے. تو یہ ایک بہت کارآمد ٹیچنگ ٹیکنیک ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن آپ کویشچن آنسرز کے ذریعے دے سکتے ہیں, ان کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز, ایکشنز کروا کے, انڈیکیٹرز, سمبلز, لائنز, ڈرا, میٹافرز, ٹھیک ہے, تشبیہات کا حوالہ دے کے ان کو سکھائیے, اور بلٹ پوائنٹس. اس میں کچھ میموری ٹیکنیکس ہیں جو کہ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ کی ٹیچنگ میں ضرور ہونی چاہیے, اور آپ کو اس سے کوینٹنس بھی ہونی چاہیے. جیسے ایکرونیمز اگر کوئی جانتا ہو اس حوالے سے, ایکرونیمز ایک ٹرم ہے, کس لیے یوز ہوتی ہے, کوئی بتانا چاہے گا؟ ایکرونیمز کیا ہیں کہ آپ انیشیل لیٹرز, ایبریویشنز جو یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ناسا ہے, PIA ہے, ٹھیک, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس, یہ سارے ان کے ایبریویشنز ہیں. تو آپ اس کو ایکرونیمز کا یوز کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انیشیل لیٹرز لے کے کوئی نہ کوئی ورڈ بنا کے آپ ان کو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایسوسیشن آف تھاٹ, یہ کیا ہے کہ اگر آپ کانسٹنٹلی ایک چیز دیکھتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے بارش ہوتی ہے تو ساتھ ہی کانسیپٹ آ جاتا ہے پانی کا, ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اس کے علاوہ چنکنگ کیا ہے؟ چنکنگ یہ ہے کہ بہت مشکل ٹیکسٹ جو ہو اور لیکچر ہو, آپ اس کو مینیجبل پارٹس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, اور اس طرح سے بچہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور لرن کرتا ہے, اور ری رائٹنگ مطلب اس کی کمپریہنشن اچھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ فلیش کارڈز, امیجری, ڈرائنگ, لنکنگ, یہ ساری چیزیں, اسٹوری ٹیلنگ, اسٹوری سے جو آپ لرننگ کراتے ہیں بچوں کو, یہ کلاس روم ٹیکنیکس تھے, ٹھیک ہے, تو بچے اس سے سیکھتے ہیں. جیسے بالکل وہ مجھے یاد اب تک میری امی نے مجھے ایسے ہی الف بے پہ وہ جیم سے سکھائی تھی. جیم ایک روٹی کھاتا ہے تو اس کے پیٹ میں ایک نقطہ ہے, تو وہ ایک روٹی ہے دراصل. اس طرح سے انہوں نے ایک سٹوری بنا کے, تو یہ بچے جلدی یہ اس سے لرننگ ان کی ہوتی ہے. اور ڈرلنگ کیا ہے؟ ڈرلنگ یہ کہ آپ ان کو بار بار ان سے سنیں, ان کو خود بول کے ان کو اپنے ساتھ ساتھ پیچھے ڈرل کرائیں, پریکٹس کرائیں, ٹھیک ہے. اور اب ایک کویشچن پیدا ہوتا ہے کہ ہاؤ کین ویمن بیکم این آئیڈیل ٹیچر؟ میرے خیال میں تو ہر ویمن ہی ایک ٹیچر ہے, لیکن کیسے کہ ہر عورت جو ہے وہ اس میں انسٹنکٹ ہے ٹیچنگ کا, بورن ٹیچر ہے, کیونکہ اس نے اپنی ہر ماں ایک مربیہ ہے, ایک معلمہ ہے, ایک اساتذہ ہے.
تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ انکلکیٹ کی ہوتی ہیں انسٹنکٹیو اس کی کریکٹرسٹک ہے ٹیچنگ، تو اس کو پالش کرنی پڑیں گی یہ اپنی کوالٹیز، لیکن کسی مرد کو شاید وہ ایکوائر کرنی پڑیں، لیکن ایک عورت تو آلریڈی ایکوائرڈ ہے. تو اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کیسے ایک آئیڈیل ٹیچر کے رول میں اپنے آپ کو فٹ کرتے ہیں. لیکن پہلے میں نے یہی بات کہی تھی کہ جب تک آپ کے اندر ٹروتھفلنس اور امانت داری آپ میں آنیسٹی نہیں آتی تو آپ یہ آؤٹر پرسنالٹی اور آپ کے لرننگ ٹیچنگ میتھڈز یہ کچھ بھی نہیں کہیں گے. وہ کیا ایک شعر ہے کہ اہل دانش عام ہیں کمیاب ہیں اہل نظر، کیا تعجب ہے کہ حالی رہ گیا تیرا یاغ. تو اہل دانش مطلب سیکھے ہوئے لوگ بہت ہیں لیکن اہل بصیرت کم ہیں. ٹھیک ہے، دل کی آنکھ سے دیکھنے والے دیدہ بینا کم رکھنے والے لوگ ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ یاغ کس کو کہتے ہیں؟ پیالے کو، کہ کیا تعجب ہے کہ تیرا حالی رہ گیا تیرا یاغ. تو ابھی جو ہم نے انر اینڈ آؤٹر کوالٹیز پڑھی سنی وہ ساری اگر نہ ہوں تو آج ہم بدقسمتی سے دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز میں ان کا بہت فقدان ہے. تو اسی لیے پیالہ حالی ہی ہمیں نظر آتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو ایک ٹیچر بنا کے کہیں بھیج رہے تھے، تو انہوں نے ان کو تاکید کی تھی کہ ان چیزوں کو اختیار کر لو، تم ایک کامیاب ٹیچر بن جاؤ گے، معلم بن جاؤ گے. تو اس میں کیا تھا؟ رفق کو اختیار کرو، نرمی. رفق نرمی کو کہتے ہیں. سیدھی اور درست بات کہو، سخت کلامی اور بدہلکی، بری اخلاق سے بچو، اس سے پیش نہ آؤ، اور تکبر نہ کرنا اور حسد نہ کرنا. اور اس میں صرف اسٹوڈنٹس مطلب اپنے کولیگز آ جاتے ہیں نا. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم ایسا رویہ ہوتا ہے کولیگز کا آپس میں. تو یہ ساری چیزیں سوچنے سمجھنے والی ہیں. تو بس اپنی ڈیوٹی کو پورے حق کے ساتھ فلفل کریں. اور میں اکثر کہتی ہوتی ہوں کہ جب اپنی ان بے جان چیزوں کو بھی زبان دی جائے گی، جو آپ کی کلاس میں آپ کے اسٹوڈنٹس اور آپ ہوتے ہیں نا، اس کے علاوہ بے جان چیزیں بھی ہوتی ہیں. جب روزہ قیامت ان بے جان چیزوں کو زبان دی جائے گی اور آپ کے ڈنڈی مارنے یا حق ادا نہ کرنے سے اپنی ذمہ داری کا اس کے اثرات جب وہ بیان کریں گی، تو تب آپ کا اور ہمارا عالم کیا ہوگا. تو اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو رسپانسیبل بنائیے امانت داری کے ساتھ. اس سیشن کا اس کے ساتھ ہی اہتمام کرتی ہوں.